بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کرنے کے کتنے نقصان ہیں اور کیا کیا نقصان ہیں؟ آج کا عنوان ہے زنا کرنے کے نقصان۔ زنا کرنے سے کئی نقصان ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کا معاشرہ زنا کو عام کر بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہو لڑکیاں ہوں۔ اللہ ان فتنوں سے سب کو بچائے۔ کچھ لوگ زنا کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کا پیشن بن چکا ہے۔ گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا پیشن ہو گیا ہے۔ یہ سب عام ہو گیا ہے۔ کال پر بات کرنا، بازاروں میں گھومنا، سود کھانا عام ہو گیا ہے، دہیج لینا عام ہو گیا ہے، دہیج دینا عام ہو گیا ہے، سازشیں کرنا، ستانا، نظر بد، حسد، فیشن، حق مارنا، جھوٹ بول کر سچ کو دبانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا جا کہاں رہی ہے؟ یہ زمانہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ جو جاہل تھے وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ آج کی پڑھی لکھی قوم کیا کر رہی ہے؟ نماز نہ پڑھنا، گانے سننا، وقت گزر جانا، اذان کو دھیان سے نہ سننا، ہر ایک چیز میں غیر ذمہ داری۔ انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے ہر اس چیز پر پابندی لگانا جو اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کے فرشتوں کو پسند نہیں، جو پیغمبروں کو پسند نہیں، اور آج کے لوگ اسی طرف بھاگ رہے ہیں جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ سوچو جب ہم اور آپ ایسے ہیں، جھوٹ، حسد، چغلی، گالی، رشوت، دہیج میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اب سوچو کہ ہماری نسل کا کیا حال ہوگا؟ کس راستے پر جائے گی یہ نسل جس کی تربیت آپ ایک جھوٹ، سود، زنا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم خود اللہ کا فرما بردار تو بن نہیں رہے ہیں اور نہ ہی بچوں کو اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار بنا رہے ہیں۔ زنا کے کتنے نقصان ہیں دنیا اور آخرت میں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، میری بچیوں، لوٹ آؤ اس راستے سے جہاں تم بھٹک گئی ہو۔ زندگی ایک بار ملی ہے اور ہم اور آپ اللہ کو بار بار ناراض کرتے ہیں۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے دماغ کو، طاقت کو، دولت کو خرچ کرو، اپنے وقت کو خرچ کرو۔ محترم ناظرین، غور کریں زنا کے نقصان کے بارے میں۔ ہماری روح کو، جس کو اللہ نے پاک، صاف، بے داغ بنایا، گندی ہو جاتی ہے، میلی ہو جاتی ہے، وہ گندگی بھر جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے لگتا ہے۔ جو ٹائم اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دیکھنے میں، اس سے بات کرنے میں، اس کو سوچنے میں لگتا ہے۔ زنا سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ماں باپ کو اپناتے ہو؟ نہیں نا، تو پھر اللہ کی ہر بات اگنور کر کے کسی اور کو خوش کرتے ہو۔ اس میں نقصان کس کا ہے، تمہارا یا اللہ کا؟ میری پیاری بہن، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں ہمارا تمہارا نقصان۔ اللہ تمہارے جیسا، ہمارے جیسا بندہ تیار کرنے میں ماہر ہے۔ وہ حاکم ہے، حکم دیتا ہے۔ وہ ماہر ہے ہمارے اور تمہارے جیسا انسان بنانے میں، وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہمارے تمہارے جیسے انسان کو کروڑوں، اربوں، خربوں، ملین، ٹریلین کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کیا ملتا ہے اور کیا ملے گا؟ کتنے نقصان ہیں دنیا اور آخرت میں۔ نمبر 1، تمہارا روح مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تمہارا روح مردہ ہو جاتا ہے، وہ روح جو پاک اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے۔ اللہ دل سے نور چھین لیتا ہے۔ اللہ کالا سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ چہرے کی نور چھین لیتا ہے۔ سوچو ایسی کس کام کی جب اللہ خوبصورتی ہی چھین لے۔ نمبر 5، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ نمبر 6، مرنے کے بعد آخرت عظیم کہہ سکتے ہیں یا پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کہہ لیں، سزائیں ملنے والی ہے۔ جہنم کی سب سے کم سزا آگ کا جوتا اور آگ کی ٹوپی ہے۔ یہ بات سوچیں ذرا، کبھی گرمی کے کڑک دھوپ میں بنا کسی کام کے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ سوچو آگ کی ٹوپی کیسے برداشت ہوگی؟ ہمارے پیر گرم ہو یا ٹھنڈا،
कंकर पत्थर गर्म छत बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या लगता है आग का जूता बर्दाश्त होगा? जिना में नंबर 5 दुआएं कबूल नहीं होती, जिना करने वाले की दुआएं रुक जाती है। नंबर 6 मरने के बाद आखिरत अजीम कह सकते हैं या फिर आला से आला कह लें। सजाएं मिलने वाली है, जहन्नम की सबसे कम सजा आग का जूता और आग की टोपी है। ये बात सोचें जरा, कभी गर्मी के कड़क धूप में बिना किसी काम के खड़े रह सकते हैं? नहीं ना। सोचो आग की टोपी कैसे बर्दाश्त होगी? हमारे पैर कंकर पत्थर गर्म छत बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या लगता है आग का जूता बर्दाश्त होगा? जिना में लज्जत नहीं और उसी को आम कर बैठे। जिस चीज को अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है उसी काम को बार बार कर रहे हैं। घरों में दौरे जिना की वजह से बच्चों की तरबियत में कमी, जिना की वजह से नस्लों को तबाह बर्बाद करना, जिना की वजह से चेहरे का नूर छिन जाना। जिना अमाल को खराब करता है, जिना झूठ भी बुलवाता है, जिना दुनिया और आखिरत को तहस नहस कर देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।